کرنے کی توفیق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اسی لیے پورے دین کا خلاصہ اس میں شامل ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے وہ ذکر ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے وہ ذکر ہے۔ اس طریقے سے بیان کرنے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا۔ اسی لیے ہمارے لیے ہر اعتبار سے یہ تین چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ایک، اللہ کا شکریہ ادا، دوسرا اللہ کو یاد رکھنا، تیسرا اللہ کی ناشکری نہیں کرنا۔ تو اب اللہ کا شکریہ ادا اگر ہم ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بندہ کہلائے گا۔ تو بندے کا اللہ کے، جب بتایا نا میں، بندہ کمانے کے لیے جا رہا ہے، بندہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، بندہ نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، دکان میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہے، ڈیوٹی کے لیے جا رہا ہے، حلال کمائی کا کمانا یہ بھی ذکر ہے۔ نیک بات کا بولنا، اچھی باتوں کا بولنا، یہ بھی شکر گزاری ہے۔ اچھے باتوں کا تذکرہ کرنا، برے باتوں سے رکنا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے تمام نعمتوں کو اللہ ہی کی خوشنودی میں استعمال کرنا۔ اب اس کے مقابلے میں ان نعمتوں کو اللہ کے ناراضگی میں اگر کوئی استعمال کرے گا تو وہ ناشکری ہے، اس کو شکر گزاری نہیں بولتے، اس کو ناشکری بولیں گے۔ اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو اللہ کے ناراضگی میں استعمال کرنا، اللہ کے دیے ہوئے آنکھوں کو، اللہ کے دیے ہوئے کانوں کو، اللہ کے دیے ہوئے پیروں کو، اللہ کی دی ہوئی زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا۔ اسی لیے اس کو ظلم بھی بولتے ہیں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل جگہ کے علاوہ دوسری جگہ کو رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔ چپل پیر میں پہننا چپل کا حق ہے، اگر کوئی اس کو سر پر رکھ لیتا ہے تو اس پر ظلم ہے۔ ٹوپی کو سر پر ڈالنا ٹوپی کا حق ہے، اگر اسی ٹوپی کو کوئی آدمی پیروں میں ڈالتا ہے تو وہ ٹوپی کے اوپر ظلم ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو اللہ کی فرما برداری میں لگانے کا نام ذکر ہے اور شکر ہے اور اس کا حق ہے۔ اگر انہی نعمتوں کو، انہی اعضاء کو اللہ کے نافرمانی میں لگائیں گے وہ ناشکری ہے، غفلت ہے، ظلم ہے۔ ناشکری ہے، غفلت ہے، ظلم ہے۔ اب ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان اعضاء کو کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ صرف زبان سے ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل کی بات کو ظاہر کرنے کا سب سے بہترین آلہ وہ زبان ہے، اسی لیے زبان سے ذکر کرو بولتے ہیں۔ ورنہ میرے ہاتھ قرآن کو پکڑا ہوا ہے اور میری آنکھیں قرآن کو دیکھ رہی ہے، اس لیے حافظ قرآن کو بھی یہ کہا گیا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، بغیر دیکھے پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ ایک تو پڑھنے کا ثواب، دوسرا دیکھنے کا ثواب، ہاتھ میں پکڑنے کا ثواب۔ اتنا بڑا ثواب اللہ، کیوں؟ آنکھ بھی مشغول ہے۔ اب پھر دیکھ کر پڑھنے سے نماز میں پڑھنا افضل،
اب یہاں پر پورا جسم اللہ کے فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اور اس میں پھر تلاوت اور زیادہ افضل، بغیر دیکھے سے بھی اور دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز میں پڑھنا افضل. کیوں؟ یہاں پورا جسم اللہ کے فرما برداری میں لگا ہوا ہے اور اس حالت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ ہے شکر گزاری، یہ ہے اللہ کی فرما برداری. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب یہ نکلا کہ اے موسیٰ، نعمتوں کی شکر گزاری کرنا بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ بندہ ہر نعمت کو میرے ہی جانب سے سمجھے، کہ اللہ ہی کے جانب سے یہ نعمت مجھے ملی ہے، سمجھنا اس نعمت کا حق ہے، اس نعمت کا حق ہے. اسی لیے ہر چیز کو اللہ کے فرما برداری میں لگنا، نافرمانی میں کبھی بھی نہیں لگانا. نہ جھوٹ بولنے میں، اب زبان کا حق تھا کہ صحیح بولے، تلاوت کرے، دین کی بات بولے، اچھائی کا حکم کرے، برائیوں سے روکے. اب اسی زبان سے غیبت کر رہے ہیں، اسی زبان سے برا بول رہے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، اسی زبان سے دیگر کام کر رہے ہیں، اسی زبان سے گانے گا رہے ہیں، اسی زبان سے دوسری چیزیں بول رہے ہیں. تو یہ زبان پر ظلم ہے اور غفلت ہے اور ناشکری ہے. اسی زبان کو اللہ کے فرما برداری میں استعمال کر رہے ہیں تو یہ زبان کا حق ہے، یہ ذکر ہے اور یہ شکر ہے. زبان کا حق، زبان کا ذکر اور زبان کا شکر، تین چیزیں ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکرکم، میں تم کو یاد رکھوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مجھے، اصلی ایک بندے نے ایک اللہ والوں کا قول ہے کہ اللہ مجھے کب یاد کرتے مجھے معلوم ہو جاتا. میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے. لوگوں نے پوچھا کیسے معلوم ہوتا آپ کو؟ جب میرا پورا جسم یا میرے جسم کے اعضاء اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے فرما برداری کی طرف، اللہ کے دین کے کام کی طرف بڑھتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. جب ذکر میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دین کے کاموں میں دل نہیں لگتا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگتا، تو سمجھنا کہ اللہ میرے سے ناراض ہے. یہ اچھا یاد رکھ لو. ذکر میں دل لگنا، اللہ مجھے یاد کر رہا. تلاوت میں دل لگنا، اللہ مجھے یاد کر رہا. اچھے کاموں میں دل لگ رہا، اللہ مجھے یاد کر رہا. اب دعا میں دل نہیں لگ رہا، ذکر میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کے دین کے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کے دین کو سیکھنے میں دل نہیں لگ رہا، سمجھو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے یاد نہیں کر رہا ہے. یہ ایک اللہ والوں کا قول ہے. میں ان کا نام بھول رہا ہوں، ابو عثمان یا کچھ اور نام ہے. یہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کا قول ہے کہ میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے مجھے معلوم ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں کرنے سے اللہ مجھے یاد کرے گا. اللہ مجھے یاد کرے گا کا مطلب کیا؟ بندہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی. ایک بات یاد رکھیے، بندہ خود سے کوئی نیکی نہیں کر سکتا، بندہ خود سے کوئی گناہ نہیں کر سکتا. جب بندہ دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ارادے کو عمل پر لے کر آتے ہیں. جب بندہ گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل پر لے کر آتے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملۃ. جب کوئی بندہ نیکی کا ایک ارادہ کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 کے برابر ثواب دیتا ہے. وہی اگر گناہ کا ارادہ کرتا ہے
من ہم بسیئۃ فلم یعملها کتبها اللہ عنده حسنۃ کاملۃ، جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور پھر اس پر عمل نہیں کرتی، چھوڑ دیتی ہے اللہ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک نیکی لکھتے ہیں نہیں کرنے کی وجہ سے۔ عمل کر لیا، ارادہ کریا ہے تو گناہ نہیں لکھتے، عمل نہیں کریا ایک نیکی لکھتے، نیکی کا ارادہ کریا ایک نیکی مل گئی، اس ارادے پر عمل کر لیا 10 نیکیاں مل گئی۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کتنے بڑے رحیم ہیں ہمارے اوپر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا شکریہ ادا یہی ہے، شکریہ ادا یہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، کہ مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ کی فرما برداری ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اب ہم کو خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں اور کتنا استعمال نہیں کر رہے۔ وَاشْكُرُوا لِي، کہ میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ حکم دے رہے ہیں، شکر گزار بننے کا حکم دے رہے ہیں، شکر گزاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہ پورے کاموں کو اللہ کے جانب سے سمجھنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم میری ناشکری نہ کرو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر گزاری میرا شکریہ ادا کرو گے، میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے عذاب کو بیان نہیں کیا، کیا بھی سزا دے سکتے ہیں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، تو ناشکری سے بچنا۔ تو یہ 3 چیزیں جس کے اندر آ گئی، پورے دن پر چلنا آسان۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ اب ذکر سے مراد سمجھ میں آیا، خالی زبان سے ذکر کرنا ذکر نہیں ہے، خالی زبان سے ذکر کرنا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام ذکر ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، ہر وہ کام ذکر ہے جو اللہ کی فرما برداری کے لیے کیا جاتا ہے، اور ہر وہ کام گناہ ہے، ہر وہ کام ناشکری ہے جو اللہ کی ناراضگی میں کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ تو جس چیز کو اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا ہے اس کو ایسے ہی استعمال کرنا بھی شکریہ ادا ہے، اس کو بھی سمجھ لو۔ ہمارے ہی باڈی پارٹس کو دیکھ لیجئے، آنکھوں سے جن چیزوں کو دیکھنا ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا ہے، کانوں سے جن چیزوں کو سننا انہی کو سن رہے ہیں تو یہ کانوں کا شکریہ ادا ہے، اور زبان سے جو بولنا وہی بول رہے ہیں تو یہ زبان کی شکر گزاری ہے۔ اس لیے نماز میں پورا جسم شکر گزاری میں لگا ہوا ہے، اس لیے نماز میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب رہتا، اور سجدے کی حالت میں اور قریب رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ شکر گزاری سجدے کی حالت میں ہو رہی، نماز کی حالت میں ہو رہی۔ تو اب یہاں پر آئیے، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اس قرآن میں دوسری صفت کو میں بیان کر رہا تھا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، تو وہ بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ بیکار کاموں سے بے مطلب ہی ضروری نہیں، بے نیکی بھی ضروری ہے۔
یعنی جس میں نیکی نہیں ہے، اپوزٹ کیا آئے گا؟ جس میں گناہ ہے۔ ہر اس کام سے بچتے ہیں جو بیکار ہو، ہر اس کام سے بچتے ہیں جس میں نیکی نہ ہو، ہر اس کام سے بچتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں ہو۔ یہ مومنوں کی دوسری صفت ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ بیکار کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کاموں سے اعراض کریں۔ حدیث پاک میں آیا، مومن کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان کی گئی کہ بندے کو گناہ کرنا یا کفر کی طرف لوٹنا، کفر سے مراد کافر ہو جانا مراد نہیں، کفر سے مراد گناہ، اللہ کی نافرمانی، نبی کی نافرمانی۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنا بندے کو ایسا لگتا ہو جیسے کہ اس کو آگ میں ڈھکیلا جا رہا ہو، ایسا ہی ناپسند ہو گناہ کرنا۔ ماحول ہے تو کر رہے، ماحول نہیں تو نہیں کر رہے۔ مدرسے میں ماحول ہے اس لیے کر لیتے، تہجد بھی پڑھتے، اشراق بھی پڑھتے، چاشت بھی پڑھتے، اوابین بھی پڑھتے، صلاۃ التوبہ بھی پڑھتے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھتے، درود شریف بھی پڑھتے، استغفار بھی پڑھتے، تیسرا کلمہ بھی پڑھتے، سب پڑھتے۔ گھر کو چلے گئے، سامنے ٹی وی آ گئی، سامنے فون آ گیا، سامنے بھائی بہن آ گئے، اب ان کی طرح بدل جانا، جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے لوگ ویسا بول، جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے لوگ ویسے بول۔ یہ رویہ اگر اختیار کریں گے، اسی رویے کو اللہ تبارک و تعالی نے نفاق کہا ہے، منافق۔ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے رہنا، برے لوگوں کے پاس جا کو برے بن جانا، انہی کو منافق کہتے ہیں۔ مومن وہ ہے کہ اس کی 24 گھنٹے والی زندگی گناہ گاروں کے بیچ میں ہو تو بھی وہ نیک بن کر رہے گا۔ وہ برے کاموں میں لگے ہیں تو بھی یہ برے کام میں نہیں لگے گا۔ جن کی جو اپنے گھروں کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنے امی ابو کو بدلنا چاہتے ہیں، جو اپنے بھائی بہن کو بدلنا چاہتے ہیں، آپ کے لیکچر سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کے بیان سے، آپ کے مذاکرے سے، آپ کے بولنے سے وہ اتنا نہیں بدلیں گے جتنا آپ کا وہاں جا کر عمل کرنے سے بدلیں گے۔ فجر پڑھو، فجر پڑھو، فجر پڑھو وہ تو نہیں پڑھتے، تمہیں فجر کو پابندی سے اٹھو گھر میں اور پڑھو۔ ٹی وی نکو دیکھو، ٹی وی نکو دیکھو، ٹی وی نکو دیکھو بولے تو دیکھنا چھوڑتے نہیں۔ تمہیں ٹی وی لکو ہے تو بھی ٹی وی کے اپوزٹ میں بیٹھ کر یا پھر الگ سے بیٹھ کر دیکھے بغیر، انہوں دیکھنے کے وقت میں دیکھے بغیر بیٹھ کر پڑھو، ذکر کرو، اس کا اثر بڑا پڑتا۔ ارے بھئی ٹی وی کی کتنی دیوانی تھی انہیں، ٹی وی دیکھتی نہیں ہے۔ موبائل کی کتنی دیوانی تھی انہیں، 5-10 منٹ دیکھ کو رکھ ڈالتی ہے، پہلے گھنٹے گھنٹے استعمال کرتی تھی۔ پریکٹیکل عملی دعوت بہت اثر کرتی ہے، عملی دعوت۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کو تم خود نہیں کرتے ہو۔ عملی دعوت دو، عملی دعوت۔ آرڈر مطلب زبانی دعوت دینا، اس میں اتنا زیادہ گھروں کے اعتبار سے اس میں زیادہ اثر نہیں ہوتا، وہ زیادہ مؤثر نہیں رہتی۔ ایک بار بولو اور اپنے کام کو کرتے رہو، تعلیم کرو، یہ تمام عمل کرنا، بولنا، تعلیم کرنا، سب کرنا، لیکن ہمارا عمل باقی رکھیں گے، وہ عمل ان پر اثر کرے گا، وہ عمل ان پر اثر کرے گا، وہ عمل سے بدلیں گے، وہ صرف بول سے نہیں بدلیں گے، وہ صرف دعوت سے نہیں بدلیں گے، وہ صرف آپ کے کہنے سے نہیں بدلیں گے، وہ بدلیں گے آپ کے عمل سے، آپ کے پریکٹیکل سے وہ بدلیں گے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو اختیار کریں،
ہم ان چیزوں کو سمجھیں. تو یہ دوسری صفت بیان کی گئی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ برے کاموں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. وہ برے کاموں سے، برے کام مراد لینا اور کیا بولتے ہیں نافرمانی اور لایانی، گناہ کے کام، سب سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. یہ ہے اللہ کے نیک بندے، یہ ہے مؤمنین، یہ ہے کامیاب ہونے والے. ایک تو یہ ہوا. اور وہ جو عملی مشق میں بتایا، عملی دعوت جو میں بتایا، اس کا بڑا اثر ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عمل کر کر دکھلاتے تھے. ایک صحابی آئے خندق کے موقع پر، جنگ غزوہ خندق. خندق کے معنی ہے گڑھا. خندق کس کو بولتے ہیں؟ گڑھے کو بولتے. مدینے کے باہر پورا چو طرف گڑھا کھود ڈالے تھے تاکہ دشمن ادھر سے ادھر نہیں کودنا بول کو. بڑے بڑے گڑھے، نیچے بھی، ڈیپتھ میں بھی اور لمبائی میں بھی. ایسے لمبائی چوڑائی سب تقریباً 10 گز 12-15 فٹ لمبا چوڑا اندر اس طریقے سے کھودے تھے. کہ گھوڑا کو بھی جمپ مارے تو وہ ہمارے شہر مدینے میں نہیں آئے رہنا، اونٹ آئے تو بھی نہیں آئے رہنا، آدمی بھی جمپ کر کو نہیں آئے رہنا. ایسا خندق پورا 2-2 3-3 10 صحابہ کو جر جگہ بانٹ ڈالے. تمہیں سب جنے مل کو اتنا کھودنا، تمہیں سب جنے مل کو اتنا کھودنا، تمہیں سب جنے مل کو اتنا کھودنا بول. پورے صحابہ کام میں لگ گئے. اس وقت ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر بولے اللہ کے نبی بھوک بہت لگی ہے، بہت زیادہ بھوک لگی ہے، برداشت سے باہر ہے. دیکھو اللہ کے نبی میں پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہوں، پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں. کئی کو باندھ لیتے بھائی سمجھ میں آتا نہیں نا. پیٹ کو پتھر باندھ لیے تو پیٹ وزن ہو جاتا. اب جب وزن ہو جاتا تو بھوک مٹتی بول کو، بھوک کا احساس نہیں ہونا بول کو. اب پتھر باندھ لیے اس کے بعد بھی بہت دیر ہونے کے بعد بھوک لگ رہی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی بہت بھوک لگ رہی، برداشت سے باہر ہیں، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت اپنا جھبا نکال کر دکھائے تو اپنے پیٹ پر 2 پتھر تھے. ارے اللہ کے بندے، آپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، تم 1 پتھر رکھے ہو، میں 2 پتھر رکھا ہوں. خالی بھوکے رہو بول کو بولے نہیں اللہ کے نبی. بھوکے ہو کو بھوکے رہو بولے ہیں، نماز پڑھو بولے ہیں، روزہ رکھو بولے ہیں، زکوٰۃ دے کو بولے ہیں، اللہ کے راستے میں قربانی دے بولے ہیں. تو ہمیں اللہ کے نبی جو کاما کرے بولے تو ہمیں گھراں کو جا کو ہمارے امی ابوں کو امی نماز پڑھو، ابو نماز پڑھو، وہ کرو یہ کرو، ہمیں کیا بھی کرتے وہ تو سنتے کیا نہیں سنتے. ہمیں بیکار کاموں سے دور آنا. ہمارے امی ابو نے خود بولنا گھنٹے فون کا استعمال کرتی تھی، کیا بھی اتنا بدل گئی ہے ہماری بچی. ٹی وی کے سامنے بیٹھے تو نہیں اڑتی تھی، کھانا بھی ٹی وی دیکھ لے کھاتی تھی، چائے بھی ٹی وی دیکھ لے کو پیتی تھی، سوتی بھی ٹی وی دیکھ لے کو سوتی تھی. اب کیا ہے، کیسا بدل گئی ہے. یہ ہے شکر، یہ ہے ذکر، یہ ہے حق. بدلنا، اپنے اعضاء کو اللہ کے فرمانبرداری پر لانا، ہر برے چیز سے بچنا، ہر چیز سے اعراض کرنا، ہر اس کام سے اعراض کرنا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ 2 صفتیں ہو گئی. کل پھر تیسری صفت شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.